نهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آج دورہ رمضانیہ کا تیسرا دن ہے اور یہ علم نحو کی گھنٹی ہے. پچھلے دو سبق میں ہم لوگوں نے کچھ تمہیدی باتیں پڑھی علم نحو کے تعلق سے. ہم نے پڑھا علم نحو کا لغوی معنی، تو نحا ینحو نحون کا معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، طریقہ ہے نا، راستہ، طرف، کنارہ، یہ سب معنی ہوتا ہے کس کا؟ نحو کا لغوی اعتبار سے. اور نحو کو نحو کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی بتائے تھے. اس کی مختصر تاریخ کہ علم نحو کو نحو کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو الاسود الدؤلی سے کیا کہا تھا؟ اسی لفظ سے یہاں یہ ماخوذ ہے علم نحو، یعنی اسی طرز پر کرتے رہو، طریقہ راستہ کے معنی. علم نحو کی اصطلاحی تعریف بتائی گئی تھی کہ علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے کلمات کو باہم ترکیب دینے، علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے کلمات کو باہم ترکیب دینے. ترکیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوڑنا. یعنی الگ الگ کلمہ ہے، ان کو ہم کیسے جوڑیں گے، کس کو پہلے لائیں گے، کس کو بعد میں لائیں گے. تو کلمات کو باہم ترکیب دینے اور ان کے آخر کے حالات کی کیفیت معلوم، دو چیزیں معلوم. کلمات کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہم جوڑیں گے اور ان کے آخر کے حالات کی کیفیت کیا ہے، معرب ہے یا مبنی ہے نا، اور کس حال میں ہے، مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے. تو یہ سب حالات جس میں معلوم ہو اس علم کا نام کیا ہے؟ علم نحو. دو چیزیں اس کے ذریعے کلمات کو باہم ترکیب دینے اور ان کے آخر کے حالات کی کیفیت معلوم. اور یہ بھی بتایا کہ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام. کلمہ اور کلام. اس کا فائدہ کیا بتایا تھے کہ علم نحو حاصل کرنے سے لکھنے پڑھنے اور بولنے میں اعرابی غلطی سے محفوظ رہنا، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. اور بتا دیں کہ اس علم کو بنانے والا، اس کا موجد کون ہے؟ اختلاف ہے، لیکن ایک قول کے مطابق ابو الاسود الدؤلی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے انہوں نے یہ شروعات میں کچھ قواعد بنائے تھے. اور سب سے پہلی کتاب اس فن میں جو لکھی گئی اس کا نام کیا ہے؟ الکتاب. کس کی ہے؟ سیبوئی کی. اور سیبوئی کے بعد جتنے بھی لوگ، سیبوئی نے یہ کتاب گرچہ سیبوئی نے لکھی تھی لیکن اصل فکرہ، اصل معلومات کس کی تھی؟ ان کے استاد خلیل بن احمد الفراہیدی. خلیل بن احمد الفراہیدی یہ بہت ابتری آدمی تھے، خلیل بن احمد جو سیبوئی کے استاد ہیں. بہرحال تو سیبوئی کے بعد جس نے بھی کتابیں لکھی سب کا دار و مدار اور اصل مصدر اور مرجع کون ہے؟ الکتاب. وہی کتاب اصل ہے اس فن میں. اور یہ بھی بتا دیں کہ پہلے 9 صرف ایک ساتھ تھا، بعد میں صرفوں سے الگ کیا گیا. اور پھر ہم نے پڑھا کہ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ بامانہ. کلام کسے کہتے ہیں؟ جو دو یا دو سے زیادہ کلمہ سے مل کر کے بنے اور اس کے اندر اسناد. یہ دو باتیں کہنا ضروری ہے. اسناد اس کے اندر پایا جائے، دو یا دو سے زیادہ کلمہ سے بنے اور اس کے اندر اسناد پایا جائے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کلام یا جملہ یا مرکب تام یا مرکب مفید. تو کلمہ اور کلام کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے. اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ کلمہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ مفرد. مفرد کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمہ. یعنی لفظ ہونا بھی ضروری ہے، معنی دار ہونا بھی ضروری ہے اور مفرد ہونا ضروری ہے، تو اس کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے. تو اگر ایک کلمہ ہو، معنی دار ہو، تو اس کو کیا بولیں گے؟ مفرد یا کلمہ. مفرد. اور اگر ایک سے زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ مرکب. اور مرکب کی پھر دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب مفید. اگر دو یا دو سے زیادہ کلمہ سے مل کر کے بنا ہو اور اس کے اندر اسناد پائی جائے یا پوری بات سمجھ میں آئے، یا اسی طرح بعض کتابوں میں کہتے ہیں کہ جس پر سکوت بہتر ہو، تینوں میں سے کوئی ایک بات کہیے بات ہو جائے گی، یا کہیے اسناد پائی جائے، یا کہیں جس پر سکوت بہتر ہو یا پوری بات. تینوں کا ایک ہی مفہوم ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو دو شرطیں، دو یا دو سے زیادہ کلمہ سے مل کر کے بنا ہو اور اس کے اندر اسناد پایا جائے، تو اس کو جملہ مرکب تام مرکب مفید کہتے ہیں. تو بات پوری سمجھ میں آئے تھے مرکب مفید، اور اگر پوری بات سمجھ میں نہ آئے
مرکب غیر مفید. مرکب جو غیر مفید ہے وہ جملے کا جز بنتا ہے, پورا جملہ نہیں ہوتا ہے. اور مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں بتایا؟ 4. مرکب بنائی اور مرکب اضافی یعنی مضاف اور مضاف. غلام زید, کتاب خالد, ہے نا, قلم محمد. اور توصیفی یا معروف وصفی بھی بولتے ہیں. توصیفی کسے کہتے ہیں؟ موصوف اور صفت. صفت یعنی جو موصوف کی یا پہنے کی اچھائی یا فائدہ ہے. رجل صالح, کتاب جدید, قلم جمیل. موصوف صفت ہو تو اس مرکب کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب توصیفی. اور بعض کتابوں میں صرف مرکب غیر مفید کی یہی 2 قسمیں بتاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی زیادہ استعمال ہوتا ہے, باقی چیزیں استعمال بہت کم ہے, نہ کے برابر ہے. اسی لیے صرف 2 ہی قسمیں بتاتے ہیں. بہرحال 2 قسمیں, اور اگر 4 قسمیں کرتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ مرکب بنائی یا عددی جس کو بولتے ہیں. اور یہ عددی سے مراد کیا ہے؟ 11 سے لے کر کے 19 عدد. تو دونوں جز کیا ہوگا؟ مبنی علی. کیوں مبنی ہوتا ہے؟ کیونکہ واو 2 کلمات الگ الگ, واو کے ذریعے سے بیچ میں واو تھا, احاطہ و عشرہ, واو کو حذف کر دیا لیکن اس کے معنی کو شامل ہے, متضمن ہے, اس لیے وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہو جاتا ہے. کس پر مبنی ہوگا؟ مبنی علی الفتح. چاہے حالت رفعی میں ہو, نصبی میں ہو, جری میں ہو, کیا ہوگا؟ مبنی علی الفتح ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مرکب بنائی. چونکہ مبنی ہوتا ہے اس لیے کیا کہتے ہیں؟ بنائی. اور عددی بھی بولتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عدد پر دلالت کرتا ہے, گنتی پر دلالت کرتا ہے, 11 سے لے کر کے 19. اور سوائے لفظ اسنا کے. لفظ اسنا کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے, مبنی نہیں ہوتا ہے. حالت رفعی میں الف کے ساتھ, مذکر ہے تو, مؤنث ہے تو اسنتا بولیں گے. اور حالت نصبی جری میں اثنین اور اثنتین بولیں گے. اس کے بعد آخری قسم مرکب غیر مفید کی کیا ہے؟ مرکب مناسب. اور مناسب میں بھی کچھ کتابوں میں 2 قسمیں کرتے ہیں. ایک وہ جس کے آخر میں اس میں صوت ویہی, تو سیبا ویہی, نفتا ویہی, عمرہ ویہی. تو ویہی اگر آخر میں ہو تو کیا ہوگا؟ مبنی علی الکسر ہوگا. اور دیکھو یہاں ایک بات اور یاد رکھنا ہے, جیسے لفظ سیبوئی ہے جس کے آخر میں ویہی ہوتا ہے. لغوی لوگ جو لغت یعنی نحو صرف ادب وغیرہ جو لغوی لوگ ہوتے ہیں تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ سیبا, سیبا ویہی. لیکن محدثین کے یہاں اس کا ضبط الگ ہے, وہ کہتے ہیں سیبویا. کیا کہتے ہیں؟ لغوی لوگ کہتے ہیں سیبا ویہی, اور محدثین کے ہاں یہ لفظ کیسے بولتے ہیں لوگ؟ سیبویا, عمرویا, نفتویا. سمجھ میں آیا؟ اس کو یاد رکھنا ہے. تو الگ الگ اصطلاح کے مطابق ہمارے یہاں لغت میں کیا بولا جاتا ہے؟ سیبا ویہی. تو مرکب مناصرف ہے تو جس کے آخر میں ویہی ہوگا تو مبنی علی الکسر ہوگا, ہے نا, اور پہلا والا مبنی علی الفتح ہوتا. اور دوسری قسم کیا ہے؟ 2 کلمہ کو ملا کر کے ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو لیکن اعراب کس کا ہوگا؟ غیر منصرف, جیسے بعد حضرموت وغیرہ ہے. تو اس میں کیسے اعراب ہوگا؟ آخر والا 2 جز ہے تو دوسرے جز کا اعراب کیسے ہوگا؟ غیر منصرف. اور پہلا والا اس میں اختلاف ہے, یعنی مبنی علی الفتح, ایک قول کے مطابق مبنی علی الفتح ہوگا. بعلا بکو حالت رفعی میں. نصبی میں کیا کہیں گے؟ رأیتو بعلا بکا, مررتو ببعلا بکا. تو یہ 4 قسمیں کس کی ہوئی؟ مرکب. اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ انشاء اور خبر یا جملہ انشائیہ یا جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ انشائیہ یعنی جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا, اور خبریہ یا خبر جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا. اور انشائیہ کی کتنے قسم بتائے تھے؟ یہ گزشتہ اسباق کا خلاصہ ہے. آج ہم پڑھیں گے اعراب کے بارے میں, اعراب اور بنا, معرب اور مبنی. دیکھیے اعراب اور معرب 2 الگ الگ کلمہ ہیں. معرب کون سے کا ہے؟ واحد. بحث کیا ہے؟ اسم مفعول. باب اکرم یکرم اکراما فهو مکرم واکرم یکرم اکراما فهو اعرب یعرب اعرابا فهو معرب واعرب یعرب اعرابا فهو معرب. معرب اسم مفعول کا صیغہ ہے. تو دونوں کے معنی میں فرق ہے. اعراب مصدر ہوا تو اعراب جب بولیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ یعنی آخری حرف کلمہ کا جو آخری حرف ہوتا ہے, جیسے زیدن, کون سا حرف آخر؟
تو آخری حرف کی حرکت زیدن دن دال پر کیا ہے جسے ہم اگر کہیں جاء زیدن تو یہاں آخری حرف کیا ہے دال محل اعراب دیکھیے ایک چیز اور جاننا ضروری ہے ایک ہوتا ہے عامل ایک ہوتا ہے معمول ایک ہوتا ہے محل اعراب عامل کا معنی کیا ہے عمل دینے والا عمل کرنے والا فعل جو ہے مان لیجیے یہاں جاء زید جاء فعل کیا ہوتا ہے عامل عمل دیتا ہے مان لیجیے زید کیا ہوا ضمہ ہے مرفوع ہوا کیوں اس لیے کہ تو اس ضمہ کو کس نے دیا جا گویا کہ یہ عمل ضمہ والا عمل کس نے کیا ہے یہ کیا ہوا عامل اسی نے عمل کیا اسی طرح مان لیجیے ان اگر آیا ان زیدن قائم تو یہاں عامل کون ہوا ہے نا عامل کہتے ہیں جو عمل دے گا اس کو کیا بولیں گے عامل ان جاء یہ عامل ہوا اور زیدن کیا ہوا معمول یعنی جس میں عمل دیا گیا ہے یعنی عمل کرنے والا تو عامل ہوا اور جس میں وہ عمل دے اس کو کیا کہیں گے معمول دے اور محل اعراب یعنی جس میں وہ اعراب ہو اسی لیے آپ بتائے تھے آپ کو کہ نون اعرابی کو نون اعرابی کیوں بولتے ہیں کیونکہ وہ محل اعراب ہے اعراب اسی نون پر واقع ہوتا ہے حالت رفع میں نون رہے گا حالت نصبی اور جزمی میں نون گر جائے گا اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں نون اعراب کتنے سیغوں میں آتا ہے نون اعرابی 7 سیغوں میں آتا ہے 4 تثنیہ 2 جمع مذکر غائب و حاضر اور 1 یفعلان تفعلان یفعلون تفعلون اور تفعلین تو یہاں عامل ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا معمول محل اعراب کہاں ہوا اس میں محل اعراب کیا ہے اس میں کہاں ہوا جا فعل ماضی ہے فعل ماضی کیا ہوتا ہے مبنی تو یہاں چونکہ معرب نہیں ہے اس لیے محل اعراب نہیں ہوگا کیا ہوگا محل بنا یعنی یہاں مبنی ہے تو مبنی کس پر ہے آخر والا مبنی علی الفتح تو جو کلمہ کا آخری حرف ہوتا ہے نحو میں اس محل کو کیا کہتے ہیں محل اعراب تو گویا کہ دال کیا ہوا محل اعراب کون سا ہوا اور پورے کلمہ کو کیا بولیں گے رب یہ کلمہ کیا ہے تو اعراب اور مرب میں فرق سمجھ میں آیا اعراب اس حرکت کا نام ہے جو آخری حرف میں ہوتی ہے نا اور جو پورا کلمہ ہوگا جس میں وہ حرکت ہو محل اعراب جہاں ہو اس پورے کلمہ کو کیا بولیں گے رأیت زیدن مررت بزیدن دیکھیں یہاں حرکت بدل گئی تو اس کو بولیں گے اعراب جو آخری حرف کی حرکت ہے ضمہ فتح کسرہ اس کو کیا بولیں گے اعراب جاء زیدن جاء زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن اسی طرح جاء هؤلاء رأيت هؤلاء مررت بهؤلاء تو یہاں یہ عامل ہو گیا یہ معمول ہو گیا رأيت کہاں عامل ہے عامل یہاں کتنا کلمہ ہے رأيت میں 2 کلمہ کتنا رآ یہ فعل ہو گیا اور تو ضمیر کیا ہے گویا کہ عامل اور معمول دونوں ہیں پورا عامل نہیں ہے عامل کون ہے تو ضمیر کیا ہے فاعل ہے اس لیے کیا ہو گیا معمول تو ضمیر کیا ہے فاعل ہے یہ معمول ہے نا اور یہ مبنی ہے ضمائر سب کے سب کیا ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں زیدن یہ بھی کیا ہے معمول ہے تو یہ فاعل ہے اور یہ مفعول جو فاعل ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے معمول اور جو مفعول ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے معمول ہوتا ہے یہاں محل اعراب کہاں ہے مررت بزیدن یہاں عامل کہاں ہے با مررت تو نہیں کہیں گے کیا کہیں گے با حرف جر اسی نے جر دیا ہے نا عمل کس نے دیا ہے با حرف جر دونوں مل کر کے پھر اس سے متعلق جاء هؤلاء تو یہاں ہو گیا عامل اور معمول محل اعراب یہ دال ہو گیا اس کو کہیں گے یہ کیا ہے اعراب اور یہ کیا ہے محل اعراب یہ پورا کلمہ کیا ہوگا معرب اعراب اور معرب میں فرق ہے
समझ में आया। इसी तरह बिना में भी, बिना यानी आखिरी हर्फ जो है उसमें जो हरकत होती है, मबनी का आखिरी हर्फ, उसमें जो हरकत होती है उसको क्या बोलते हैं, बिना। यहाँ देखिए फाइल है, जा फेल हौला है फाइल, राय तो फेल और ये फाइल, और ये क्या है मफूले बिही, मरर तो फेल फाइल, बाहर पे जा हौला क्या है मजरूर। आमिल अलग अलग हो गया, आमिल के बदलने से उसका आखिर नहीं बदला। तो मबनी कलिमा जो है पूरा कलिमा उसको क्या बोलेंगे मबनी, और बिना कहाँ है आखिरी हर्फ की हरकत यानी कसरा है। तो बिना अलग है और मबनी पूरा कलिमा क्या हुआ मबनी। यहाँ भी मबनी कौन से का है, तो जा हाउला रायतु हाउला मररतु बिहाउला, यहाँ बिना हुआ कसरा, महल्ली बिना का हुआ आखिरी हर्फ पे, और पूरा कलिमा मिलकर के क्या बना। अब इन सब की रोशनी में हम समझते हैं कि मुअर्रब किसे कहते हैं, वो कलिमा है जिसका आखिर अवामिल के बदलने से मुख्तलिफ आमिल आया और तकादा भी अलग अलग करे, एक फाइल बनाना चाहे दूसरा मफूल बनाना चाहे, तो जिसका आखिर, जिस कलिमे का आखिर, आखिर इसीलिए कहते हैं क्योंकि आखिर क्या है महल्ले इराब, तो जिसका आखिर अवामिल के बदलने से बदल जाए। देखिए यहाँ जा आया तो फाइल चाहता है जा ज़ैदुन, राय तो फेल और फाइल तो ज़मीर फाइल है, क्या चाहता है मफूल बिही ज़ैदन, मरर तो फिर फाइल बाहर से जा क्या चाहता है मजरूर। तो मुख्तलिफ आमिल के बदलने से जिसका आखिर बदल जाए उसको क्या कहते हैं मुअर्रब की तारीफ क्या हुई, जिसका आखिर अवामिल के बदलने से बदल जाए। मबनी किसे कहते हैं, जिसका आखिर अवामिल के बदलने से, यानी कि आमिल सेम है बदला हुआ है लेकिन आखिर नहीं बदला, इसको क्या कहेंगे मबनी कहेंगे। इसी तरह मन है अल्लज़ी है मबनियात के आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो जिसका आखिर अवामिल के बदलने से बदल जाए उसको कहते हैं मुअर्रब, जिसका आखिर अवामिल के बदलने से ना बदले। यहाँ एक चीज और याद रखना है जिसमें आमतौर से गलती होती है, वो क्या है कि इसिम आमतौर से इसिम भी मुअर्रब होगा और फेल भी होता है, फेल मुदारे। यहाँ इसिम की बात हो रही है। इसिम मुअर्रब कब होता है अब्दुल्ला, मता यकूनुल इस्मु मुअर्रबन, इस्म मुअर्रब कब, मुअर्रब तो किसे कहते हैं हमने जान लिया, मुअर्रब किसे कहते हैं जिसका आखिर अवामिल के बदलने से बदल जाए, जिसका आखिर अवामिल के बदलने से बदल जाए तो ये उसकी तारीफ हो गई, उसको क्या कहते हैं। लेकिन मुअर्रब कब होगा इस्म, का सवाल। हाँ, मता यकूनुल इस्मु मुअर्रबन, मल मुअर्रब ये अलग है। मुअर्रब किसे कहते हैं जिसका आखिर अवामिल के बदलने से बदल जाए, लेकिन मुअर्रब होगा कब, जब जुमला में होगा। जुमला में तो होना जरूरी है, तो होगा ही, जुमला में हुए बगैर ना तो मुअर्रब होगा ना ही मबनी होगा। हिदायतुन नहव में लिखा है कि अगर जुमला ना बने सिर्फ एक कलिमा इस्तेमाल ना हो तो क्या होगा मबनी, लेकिन ये इस्तिलाहन मबनी नहीं है उन्होंने कहा है, लेकिन ये बात बहुत हद तक सही नहीं है, इसलिए कि मुअर्रब और मबनी कब होगा, जब जुमले में इस्तेमाल होगा तभी ना होगा। हाँ, लेकिन अब यहाँ सवाल है, जुमले में इस्तेमाल हुआ है, ये मान लीजिए मुअर्रब हमने कहा और ये मबनी है ना, तो मुअर्रब कब होगा और मबनी कब होगा, सवाल बात समझ में आई। ये दो मसला अलग अलग है, मुअर्रब मबनी किसे कहते हैं और मुअर्रब और मबनी कब होगा। हाँ, ये कहेंगे, कुछ किताबों में कहते हैं मबनीउल असल के मुशाबिह, और बाज़ किताबों में कहते हैं, बड़ी किताबों में कहेंगे कि हर्फ के मुशाबिह, यही असल किसके मुशाबिह, या तो कहेंगे मबनीउल असल के मुशाबिह हो, अगर मुशाबहत पाई जाए तब मबनी होगा। बात वाज़ेह है, अगर मुशाबहत हो किसके साथ, या तो हर्फ के साथ कहिए या मबनीउल असल के साथ, यानी असल में हुरूफ ही होते हैं, हुरूफ या मान लीजिए मादी है अमर है, ये सब मबनी होते हैं, उसके साथ अगर मुशाबहत हो तब क्या होगा मबनी, और अगर मुशाबहत ना हो तो दो अलग अलग सवाल है। मुअर्रब किसे कहते हैं जिसका आखिर अवामिल के बदलने से बदल जाए। मुअर्रब कब होगा, जब मबनीउल असल के साथ या हर्फ के साथ क्या होगा मुशाबह होगा। आगे पढ़ेंगे तफसील, क्योंकि अभी वक्त कम है तो इतनी तफसील का मौका नहीं है कि मुशाबहत किस किस चीज़ में होती है, लफ्ज़ के एतबार से मुशाबहत होती है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए ज़रब तो है, ज़रब यहाँ राय तो है ना, कितना हर्फ है इसमें, तो एक ही हर्फ है, तो
بسم اللہ، با یہاں با بے کتنا حرف ہے؟ ایک ہی. تو حرف میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ حرف ہے. اور یہ کیا ہے؟ اسم کی فعل کیا ہے؟ یہ اسم ہے، لیکن ایک اس میں بھی ہے، ایک اس میں بھی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اور یہ کیا ہے؟ حرف ہے. تو گویا کہ ایک ہونے میں حرف کے مشابہ ہوا کہ نہیں؟ اس میں بھی ایک ہے، اس میں بھی عدد کے اعتبار سے گویا کہ حرف کے مشابہ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی ایک حرف ہے اور اس میں بھی، اس لیے کہ عام طور سے ایک حرف، ایک یا دو حرف کہاں ہوتا ہے؟ حرف میں. جیسے نا ضرب، مان لیجیے نا ہوتا ہے نا، ضرب تو ضرب نا. تو نا اس میں کتنے حروف ہیں؟ دو ہیں. تو عام طور سے حروف میں دو حرف پائے جاتے ہیں. جیسے مان لو من، ان ہے نا، کتنے ہوں؟ دو حرف ہیں. تو حروف میں ایک یا دو حرف پائے جاتے ہیں. اسم میں کم سے کم کتنا حرف ہونا چاہیے؟ 3. اسم میں کم سے کم کتنا ہوتا ہے؟ 3. 3 سے کم میں کوئی اسم نہیں بنتا ہے، لیکن ضمیر ہے وہ خاص الگ ہے مسئلہ ہے. تو یہاں دو ہونے میں یا ایک ہونے میں کس کے مشابہ ہوا؟ حرف کے مشابہ. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس طرح سے مشابہت اگر پائی جائے تو کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. اس طرح مشابہت کی ایک قسم ہے، مان لیجیے الذی بغیر صلہ کے معنی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے نا. گویا کہ اس کو کہتے ہیں افتقاری. افتقاری یعنی محتاج ہوگا. جس طرح سے بغیر صلہ کے بعد پوری نہیں ہو سکتی ہے. جیسے حرف اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، تو اسی طرح سے صلہ بھی، موصول بھی صلہ کے بغیر اپنا معنی نہیں بتا سکتا. تو گویا کہ محتاجگی میں حرف کے مشابہ ہوا کہ نہیں؟ جس طرح سے حرف اپنا معنی دوسرے کے سہارے کے بغیر بتا نہیں سکتا ہے، اسی موصول بھی بغیر صلہ کے اپنا معنی ادا نہیں کر سکتا ہے. تو گویا کہ اسی اعتبار سے اس کے مشابہت ہوئی. کس سے؟ حرف سے مشابہت ہوئی، اسی لیے مبنی ہوتا ہے. تو مبنی کے الگ الگ گویا کہ اسباب ہیں، معنی کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے، افتقار کے اعتبار سے. خلاصہ یہ کہ معرب اسم کب ہوگا؟ جب اس کے اندر مشابہت پائی جائے. کس سے؟ حرف سے. یا کہیں گے مبنی الاصل کے ساتھ کیا ہو؟ مشابہت پائی جائے. مشابہ ہو یا اس کے ساتھ مشابہت پائی جائے تب مبنی ہوگا، اور اگر مشابہت نہ پائی جائے تو کیا ہوگا؟ معرب ہوگا. یہ مسئلہ ہے. اعراب ہو گیا، معرب ہو گیا، بنا اور مبنی ہو گیا. اب ہم سمجھتے ہیں انواع الاعراب. اعراب کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں اعراب کی دو قسمیں ہیں. اعراب بالحرکات اور اعراب بالحروف. حرکات یعنی ضمہ فتح کسرہ. حرکات سے کیا مراد ہے؟ ضمہ فتح کسرہ. اور حروف سے مراد واو الف یا، واو الف یا. جیسے اسماء ستہ مکبرہ ہے تو کون سی حرکت ہوتی ہے؟ اعراب کیا ہوتا ہے؟ اعراب بالحروف. اس میں بھی اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ مقدر ہے، یعنی ضمہ فتح کسرہ ہی اصل ہے، لیکن وہ پوشیدہ ہوتا ہے. جیسے یہاں حروف ہے تو اس کو اعراب بالحرکات مانتے ہیں. اختلاف ہے، لیکن اختلاف کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ابھی کہیں گے کہ اعراب کی بنیادی طور پر کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسم. اعراب بالحرکات اور اعراب بالحروف. حروف یعنی واو الف یا، بالحرکات یعنی ضمہ فتح کسرہ. تو اگر مان لیجیے جاء زید رأیت زیدا مررت بزید، کیسے اعراب ہوا؟ اعراب بالحرکات. ابو کا، ابا کا، ابی کا کیسے ہوا؟ اعراب بالحروف. جمع مؤنث سالم میں کیا اعراب ہوتا ہے؟ جاءت مسلمات رأیت مسلمات مررت بمسلمات، کیسے اعراب؟ اعراب بالحرکات. فرق کیا ہے کہ حالت جری میں کسرہ آیا اور حالت نصبی میں بھی کسرہ آیا ہے، جبکہ آنا کیا چاہیے؟ فتح آنا چاہیے. تو فتح کی جگہ کیا آیا؟ اس کو کہتے ہیں الاعراب بالنیابہ. نیابت میں، یعنی فتح کی نیابت میں کیا آیا ہے؟ کسرہ ہے، نائب بنا ہے. کسرہ نائب بنا ہے کس کا؟ فتح کا. تو ایک الگ مسئلہ ہے. یہاں بنیادی طور پر ہم کہیں گے اعراب بالحرکات اور اعراب بالحروف. ایک اور مسئلہ ہے اعراب میں، کہیں گے کہ اعراب دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اعراب ظاہری اور ایک ہوتا ہے اعراب تقدیری. اعراب تقدیری اور ظاہری. ظاہری کا مطلب جیسے یہاں زیدن، زیدن، زیدن لفظ میں موجود ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اعراب ظاہری. لفظی طور پر اگر موجود ہو تو اس کو کہیں گے اعراب ظاہری. ایک اور ہوتا ہے تقدیری. تقدیری جیسے ابھی کہا جاء غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی. تو یہاں جاء فعل ہے، غلام مضاف یا مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر کے کیا ہوا؟ دیکھیں ہم لوگ بولتے ہیں مضاف مضاف الیہ مل کر کے، لیکن عربی میں آ کر دیکھیں گے تو عربی میں ایسے ترکیب نہیں کرتے.
وہ کہیں گے کہ غلام یہ کیا ہے؟ فاعل، فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل، ہے نا؟ جاء غلامی، تو یہاں یہ فاعل ہے، اور کہیں گے وہو مضاف، آخر میں کہیں گے وہو، ہم لوگ کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ ملا کر، جبکہ اصل کیا ہے وہ الگ ہے، اس لیے کہ دیکھیے یہاں یا کس حال میں ہے؟ حالت جری میں ہے، یعنی کیا کیوں؟ اس لیے کہ اور غلام کس حالت میں ہے؟ الگ الگ، دیکھیں دو کلمات دونوں کی حالت الگ الگ ہے، لیکن ہم لوگ جو ملا کے بولتے ہیں یہ صحیح نہیں، لیکن بارے ہم چل رہا ہے تو مان لیتے ہیں، ہم لوگ بھی چلتے ہیں، لیکن سمجھنا تو کہا جاء غلامی، جاء غلامی، رائے تو فعل فاعل ہے، غلام مضاف یا مضاف مل کر کے مفعول ہے بھی، مرد تو فعل فاعل بحرف جر، غلام مضاف یا مضاف مل کر کے جر مجرور مل کر کے متعلق کس سے؟ تو یہاں غلامی ترکیب میں فاعل ہے، تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوعات میں سے کہاں ضمہ ہے؟ یہاں تقدیری، تقدیری کا مطلب پوشیدہ، ظاہر نہیں ہوتا ہے، ظاہر جو نہ ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ تقدیری۔ دو حالت میں مکمل طور پر، جب اسم کیا ہوگا؟ یا متکلم کی طرف مضاف ہو یا الف مقصور ہو آخر میں، اسم مقصور ہو تو کیا ہوگا؟ تقدیری اعراب تینوں حالت میں، موسیٰ، عیسیٰ، عصا، ہدا، یا متکلم کی طرف مضاف ہو، غلامی، کتابی، قلمی، تو تینوں حالت میں کیا ہوگا؟ تقدیری اعراب ہوگا۔ اور اسم منقوص میں صرف دو حالت میں تقدیری ہوتا ہے، حالت رفع میں اور حالت جری میں، اور حالت نصبی میں کیا ہوتا ہے؟ ظاہری فتح کے ساتھ، ظاہری فتح کے ساتھ۔ تو بنیادی طور پر کہیں گے اعراب ظاہری اور اعراب تقدیری، اسی طرح اعراب بالحرکات، اعراب بالحروف۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اعراب کتنے ہیں؟ مان لیجیے اسم یہاں زیدن، زیدن، زیدن ہے نا، یہ تین ہو گیا، اور اگر فعل کو ہم ملا لیں، فعل میں کیا آتا ہے؟ ایک جزمی، گویا کہ ٹوٹل حالت کتنی ہوئے؟ چار۔ تو اعراب چار طرح کے ہیں، کیا کیا؟ اگر حالت پوچھیں کہ حالت کتنے ہوتے ہیں حالات، کہیں گے رفعی، نصبی اور جزمی، اور فعل میں ایک اور ہوتا ہے کیا؟ جزمی۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، اسم اگر ہے، اسم اور فعل، اسم اگر ہے تو تین حالتیں ہوتی ہیں، رفعی، نصبی اور جزمی، اور اگر فعل ہے اس کی بھی تین حالتیں ہیں، کیا کیا؟ رفعی، نصبی اور جزم۔ جزم خاص ہے کس کے ساتھ؟ اور جر خاص ہے کس کے ساتھ؟ جر فعل میں نہیں آئے گا اور جزم اسم میں نہیں آئے گا۔ تو ٹوٹل اگر ملائیں گے تو ٹوٹل حالات کتنے بنے؟ چار، رفعی، نصبی، جری اور جزمی۔ عارف تمہارے بغل میں کون ہے؟ کیا نام ہے؟ حبیب الرحمان، تنویر شیخ، سونے کے لیے آئے ہیں؟ اچھی بات ہے، سب کی مخالفت کرنا اچھی بات ہے، سب لوگ جاگ رہے ہیں اور آپ آرام سے سو رہے ہیں، تو دھیان رکھیے، مجلس کا خیال رکھیے کم سے کم۔ تو تین حالات ہوتے ہیں، رفعی، نصبی اور جری، اور رفعی، نصبی اور اچھا ایک بات اور یاد رکھیے، اسم میں جب ہم بولتے ہیں کہ حالت رفعی میں ہے تو کیا مطلب ہوا؟ معنی کیا ہوا؟ مفہوم کیا بنا؟ مرفوعات میں سے، مرفوعات کتنے ہیں؟ حالت نصبی میں ہے تو کیا مطلب ہوا؟ مرفوعات کتنے ہیں؟ حالت جری میں ہے کتنے ہیں؟ ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے، سب چلے گا۔ ایک کہیں گے تو کیا ہے؟ حرف جر، جر کا ہونا، دو ہے تو جر اور اضافہ، تین ہے تو کہیں گے جر، اضافہ کا اور تابع ہونا یا تبعیت کا ہونا، ہے نا۔ تو بہرحال مجرورات میں سے کوئی ایک ہو تو کہیں گے حالت جری میں ہے، یہ تو اسم میں ہوا، لیکن فعل میں ایسا نہیں۔ فعل اگر کہیں گے فعل کس حال، اچھا جب فعل بولیں گے اعراب میں کون سا فعل مراد ہوگا؟ فعل مضارع سے، کیونکہ ماضی بھی مبنی ہے اور امر بھی، تو صرف مضارع، فعل مضارع ہی کیا ہوگا؟ وہ بھی دو حالت میں مبنی ہوتا ہے، ایک تو نون نسوہ، دو سیغہ میں نون نسوہ آتا ہے، یضربنا، تضربنا، اور دوسری حالت کب مبنی ہوگا؟ جب نون نسوہ مباشرہ میں، ڈائریکٹ نون میں، یعنی بیچ میں واو الف یا نہ ہو، لا یضربن، لا تضربن، لا اضربن، لا نضربن، تو نون تاکید مباشرہ یعنی بیچ میں واو الف یا نہ ہو، تو دو صورت میں فعل مضارع مبنی ہوگا، باقی صورتوں میں فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے۔ تو فعل مضارع معرب ہے
اب مورب ہے تو کتنی حالتیں ہوتی ہیں 3 حالتیں، رفیع، نصبی اور جزمی. تو رفیع کا کیا مطلب ہے؟ رفیع کا مطلب کیا ہے؟ ناصب اور جازم سے خالی ہے. بلکہ اسم میں رفیع کا کیا مطلب تھا؟ مفعول میں سے کوئی. جاء زید فاعل ہوا اس لیے ضمہ ہوا حالت رفیع میں. لیکن فعل میں کہیں گے یقضی یا یدعو یا یضرب، کس حالت میں؟ حالت رفیع میں ہے. کیوں؟ ناصب اور جازم سے خالی. تو دونوں مسئلہ الگ، اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اسم میں رفیع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مرفوعات میں سے ہونا. منصوب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مرفوعات میں سے ہونا. حالت جزمی ہونے کا مطلب مجرورات میں سے کسی ایک کا ہونا. لیکن فعل میں حالت رفیع میں کا مطلب کیا ہوا؟ ناصب جازم سے خالی. بس نصبی میں ہونے کا مطلب نواسب میں سے کوئی ایک ہو. نواسب کتنے ہیں؟ 4. ان لن کئی اور کچھ لوگ ان مقدر مانتے ہیں، 5 بھی مانتے ہیں. اور جازم یا حالت جزمی میں ہونے کا کیا مطلب؟ جوازم میں سے کوئی لم، لما، لام، نہیں اور یہ شرطیہ. اسی طرح امر کا ہونا، نہیں کا ہونا، یہ سب کس میں ہوتا ہے؟ حالت جزمی میں ہوتا ہے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. تو اعراب جو ہے کل ہمارے پاس کتنے ہوئے؟ 4. رفع، نصب، جر اور جزم. رفع، نصب، جر اور جزم. نہیں یہ اور ان میں کیا فرق؟ وہ سنتے ہیں شیخ مقبول صاحب سے. یہ تینوں میں کیا فرق ہے؟ پہلا والا حالت رفع نصب ہے، حالت ہے. اور دوسرا حرکات ہے، جمع، فتح، کسرہ، یہ حرکات ہے. اور جمع، فتح، کسرہ یہ بھی حرکات ہے لیکن حالت بنا میں. احسن، بارک اللہ فیک، صحیح کہا. پہلا والا کیا ہے؟ رفع، نصب، جر جب بولیں گے یاد رکھیے اچھی طرح سے. یہ چیزیں کتاب میں ہو سکتا ہے نہ ملے، ہے نا. بعض بات کتاب میں بیان کرتے ہیں اور نہ ہم سے نہیں بیان کرتے. رفع، نصب، جر جب بولتے ہیں تو کیا معنی ہے؟ حال، کس حالت میں؟ صرف کہتے ہیں رفع ضمہ کے ساتھ بولتے ہیں نا، رفع ضمہ کے ساتھ. کیا مطلب ہے؟ یعنی حالت رفیع میں کیا اعراب ہوگا؟ ضمہ کے ساتھ. جاء زید حالت رفیع میں ہے اس لیے اعراب کیسے ہوا؟ ضمہ کے ساتھ. تو رفع، نصب، جر جب بولیں گے تو کیا ہوگا؟ حالت پر دلالت ہے، کس حالت میں ہے؟ حالت رفیع، حالت نصبی، حالت جری. اور جب ضمہ، فتحہ، کسرہ بولیں گے تو کیا مراد ہوگا؟ جب معرب کے اعراب، معرب کی حرکتیں. کلمہ جب معرب ہوگا زیدن، 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 اس میں جو حرکتیں ہوئیں اس کو کہیں گے ضمہ، فتحہ اور کسرہ. تا کے ساتھ اگر ہوگا تو معرب کی حرکتیں. اور جب بغیر تا کے ہو تو وہ ہے کہ مبنی کی حرکتیں. یعنی جیسے کہیں گے ماضی مبنی علی الفتح، مبنی علی الکسر، مبنی علی الضم. واضح ہے بات؟ واضح ہوئی. اسی طرح مبنی میں ایک اور ہوتا ہے مبنی علی، یعنی کبھی کبھی علی السکون بھی ہوتا ہے. ضرب تو، ضرب تو، یہاں ماضی مبنی ہے تو مبنی کس پر ہوا؟ مبنی علی السکون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ضمیر مرفوع متحرک اس کے ساتھ ملا ہے، ضمیر مرفوع ملا ہے اس میں. تو یہ اعراب ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے آخری نقطہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے انواع الاسم من حیث الاعراب. اب ہم کو سمجھیں گے، یہ بہت اہم ہے. اگلا والا جو درس ہوگا وہ کیا ہے کہ اسم اگر ہے تو اس کا اعراب کیسے ہوگا، اور فعل اگر ہے تو اس کا اعراب کیسے ہوگا. اسم کا اعراب الگ ہوتا ہے اور فعل کا اعراب الگ ہوتا ہے. اسم ہے، اسم کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. مان لیجئے کیا؟ مفرد، منصرف، صحیح، جاری، مجرا، صحیح، جمع مکسر، تثنیہ، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، غیر منصرف، اسماء ستہ مکبرہ، اسم مقصور، اسم منقوص. اسی طرح سے یا متکلم کی طرف مضاف. یہ سب اسماء کی قسمیں ہیں اعراب کے اعتبار سے. سمجھے کہ نہیں؟ پہلے ہم اسم کو دیکھ کر کے پہچانیں گے یہ ان میں سے کون سی قسم ہے، اسی اعتبار سے اس کا اعراب ہوگا. اعراب یعنی آخری حرف میں جو حرکت ہوگی وہ اعراب. کہ کیسے اعراب ہوگا اس کے آخر میں. بات سمجھے کہ نہیں؟ اگر فعل ہے تو فعل میں صرف فعل مضارع، ماضی اور امر ہے تو مبنی ہوگا، اس میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. فعل مضارع ہے تو کیسے اعراب ہوا ہے وہ دیکھنا ہے. تو یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں عام طور سے کہ طالب علم کو نحو میں اگر کچھ اصطلاحی تعریفات اور اس کے ساتھ مرفوعات، منصوبات، مجرورات اور اسم کا اعراب اور فعل کا اعراب، اتنی باتیں اگر کسی کو آتی ہیں، کسی نے اچھی طرح سے سمجھا اور یاد کر لیا تو اس کو بہت حد تک نحو آ جائے گا. بات سمجھے کہ نہیں؟ مرفوعات، منصوبات، مجرورات، اسم کا اعراب، فعل کا اعراب اور کچھ اصطلاحی
تعریفات، جیسے کلمہ کسے کہتے ہیں، کلام کسے کہتے ہیں، مسند، مسند الیہ، ہے نا. تو تعریفات کچھ یاد رہنی چاہیے، مرفوعات، منصوبات اور اسم کا اعراب اور فعل کا اعراب، گویا کہ بہت حد تک وہ نحو جان جائے گا. انشاءاللہ آج یہیں تک اتفاق کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایک میرا ہے کہ من اور ذا یہ من اور عن کے ساتھ مساوات ہے، حالانکہ من اور ذا یہ بھی تو حروف ہی ہے، تو اصل میں مبنی ہے، تو اس کے لیے مشابہت کی کیا بات؟ من جو ہے کئی طرح کا ہوتا ہے، وہ اسم بھی ہوتا ہے، حرف بھی ہوتا ہے. تو یہاں جو مراد لیا وہ کیا ہے؟ اسم ہے. ذا اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ، اسم نہ ہے. ذا کیا ہے؟ اسم اشارہ، اسم بولتے ہیں تو اسم ہے. اسی لیے کہا کہ یہ مشابہ ہے کس کے؟ من اور عن، یعنی دو حرف ہونے. جیسے من ہے یہ اسم ہے، تو یہاں مبنی ہے. مبنی کیوں ہوا؟ کیونکہ عدد حروف میں مشابہ کس کے؟ حرف کے. اسی طرح ذا میں ہے. وہ تو مبنی کے قسم میں سے تو اسماء اشارہ ہے، تو وہ تو حالانکہ وہ پورا کا پورا مبنی ہو گیا، تو اس کو اسم ہے مبنی. اسی کو کہہ رہا ہے کہ مبنی ہے. تو کیوں مبنی ہے نا؟ کیوں مبنی ہے؟ تو کہا دو حرف ہونے میں. جیسے حرف میں عام طور سے کس میں دو حرف ہوتے ہیں؟ حرف میں. تو جیسے حرف جو ہے یا تو ایک حرف ہوگا یا دو حرف ہوگا، تو عدد حروف میں مشابہ ہے اسم کس کے؟ حرف کے. اسی لیے وہ مبنی ہو. اور اصوات کے بارے میں اگر بولے کس کے ساتھ مشابہت ہے؟ کون سے اصوات؟ جو اسماء اصوات. اسماء اصوات. تو اسماء اصوات میں کیا کہیں گے؟ جیسے مان لیجیے صح، مہ، تو وہاں کس کے مشابہ ہے؟ اس لیے کہ اس میں آپ پڑھے ہیں اس میں صوت کسے کہتے ہیں؟ اس میں صوت یعنی کسی کی آواز کو یا کسی جانور کی آواز کو یا تو نقل کرنا یا بتاتے خود اس آواز کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں صوت کہا جاتا ہے. ہاں یہ ہوتا ہے اس میں صوت. اسی طرح مان لیجیے اسم فعل امر، اسم فعل امر یعنی اصل لفظ کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے فعل، عمل کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے. تو ایک اعتبار سے مشابہ ہے کس کے؟ فعل کے. اور اسماء اصوات میں کس کے مشابہ ہے؟ اسماء اصوات مبنی ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسماء اصوات یہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں نقل ہوتا ہے، حکایہ. حکایہ جیسے کہتے ہیں سورۃ المؤمنون، سورہ مضاف اور مومنون مضاف. مضاف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. تو کیا ہونا چاہیے؟ مومنین ہونا چاہیے. لیکن مومنون کیوں کہا؟ کیونکہ قرآن میں ایسے ہی آیا. تو ہم اسی چیز کو سیم ہو بہو نقل کرتے ہیں. تو آواز میں کیا ہے؟ نقل کرتے ہیں. غا غا، اب کوے کی آواز کا غا غا، حالانکہ ہم لوگ بولتے ہیں ہاں کہ یہ بولے کائیں کائیں کچھ ہاں. اور عربی والے، عرب والے کیا کہتے ہیں؟ کہا غا، یعنی اس کو سن کے ان کو ایسا لگتا ہے کہ کہتے ہیں غا غا، کوے کی آواز کو بولتے ہیں، ہے نا. تو اسی آواز کو کیا کرتے ہیں؟ ہو بہو نقل کرتے ہیں. اس میں تبدیلی کا کی گنجائش ہوتی ہے؟ چانس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو اس کو ایسے ہی نقل کرتے ہیں. سلام. ہاں کہاں مرکب ہے؟ بالحجارہ کہاں مرکب ہے؟ لیکن شیخ آ جائیں گے. ٹائم ختم ہو گیا ہمارا. پھر آپ لوگ جو ہے ریسٹ کے بعد 10 منٹ کا وقفہ ہے، 50 پہ آ جائیں گے. دیکھیے اس میں بالحجارہ، اس میں کتنا کلمہ ہے؟ کلمہ ہے نا. کلمہ با، با الگ کلمہ ہے، حجارہ کیا ہے؟ ہاں تو بالحجارہ با حجر، اور یہ کیا ہے؟ مجرور. جا مجرور ہوا. تو آپ کا دوسرا کیا مطلب بولے؟ هذا القلم، هذا القلم. تو هذا اس میں اشارہ اور قلم مشار الیہ. اور آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس میں اشارہ مشار الیہ اگر یہ اس میں جامد ہو تو کہیں گے بدل مبدل منہ، اور اگر صفت کا صیغہ ہو یعنی اسم فاعل اسم مفعول وغیرہ تو کہیں گے موصوف صفت. کیا ہے موصوف صفت مانے؟ یا کہیں گے بدل مبدل منہ ہو. یہاں زیادہ صحیح کیا؟ بدل منہ. دونوں کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے. تو هذا القلم دونوں مل کر کے کیا ہوا؟ مرکب مفید کے غیر مفید؟ غیر مفید ہے. یعنی جیسے موصوف صفت ہے رجل صالح، ان سے مسئلہ اس کا ہے هذا القلم الرجل الصالح جاء زید اخوک. جو اعراب زیدن کا ہے وہی اعراب کس کا ہے؟ اخو کا اعراب. جیسا زیدن تاخیر میں زید مرکب ہے لیکن تو مرکب غیر مفید ہے. تو اس کو مرکب نہیں کہیں گے. مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب کسے کہتے ہیں؟ اس کو مرکب نہیں کہتے. مرکب کا مطلب یہ ہے کہ دو کو ملا کر کے ایک بنا دیا گیا. جیسے غلام و زیدین، صرف غلام کہنے سے معنی ادا ہوگا، وہ ویسے ہی استعمال ہوگا. اس کو کہتے ہیں مرکب. مرکب کا معنی کیا ہے؟ ایک سے زیادہ کلمہ کو جوڑ دیا گیا.